السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنی کلاس 9 کی اسلامیات کی جو نیو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 2۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے پاس بورڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ کیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سے ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور بورڈ میں کس کس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے ایم سی کیوز کر لیتے ہیں۔ ایم سی کیوز میں پہلا ایم سی کیوز ہے جی کوئی ایسا کام جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو کہلاتا ہے تقریر۔ قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا پہلا عملی ماخذ ہے حدیث نبوی۔ حدیث مبارک کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے صلح رحمی سے۔ غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا ہے خیانت۔ گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب جو اگلا جی کوشچن ہے جی ہمارے پاس مختصر جوابات۔ پہلا کوشچن ہمارے پاس حدیث سے کیا مراد ہے، تو یہ ہمارے پاس پیج نمبر 5 میں ہے۔ اس کا آنسر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں۔ شرع اسلام میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ حدیث کہلاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، اس کا مجموعہ حدیث نبوی کہلاتا ہے۔ یہاں تک کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، وہ ہے جی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کس سے قرار دیا ہے، تو اس کا آنسر ہمارے پاس یہاں پر ہے پیج نمبر 6 میں۔ پہلی حدیث، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس ہے حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ۔ تو ہمارے پاس یہ بھی کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہمارے پاس پیج نمبر 5 میں ہے، وہ یہاں شروع ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ۔ کوشچن نمبر 4 پہ چلتے ہیں، تو وہ اس کا ہے جی نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی کس طرح مدد فرمائی ہے، تو اس کا آنسر ہمارے پاس یہیں پر ہی ہے پیج نمبر 7 پہ۔ جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جب کہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ کوشچن نمبر 5 آتا ہے جی رزق حلال سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہمارے پاس یہ ہے پیج نمبر 6 پہ۔ تھرڈ حدیث جو ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ تو یہ تھے ہمارے پاس مختصر جوابات۔ اب آتے ہیں تفصیلی جواب، وہ ہے جی حدیث نبوی کی ضرورت اہمیت تحریر کریں۔ کہ لانگ کوشچن ہمارا یہاں شروع ہو رہا ہے حدیث نبوی کی اہمیت و فضیلت، یہ جو ہیڈنگ ہے یہی لانگ کوشچن ہے ہمارا، یہاں سے لے کر یہ یہاں تک لانگ کوشچن ہے۔ اب یہ شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یہاں شروع ہو رہا ہے پہلی ہیڈنگ اور یہاں پر ختم ہو رہی ہے، اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہمارے پاس یہ ہدایت و رہنمائی، وہ یہاں شروع ہو رہی ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، اور یہاں پر ختم ہو رہی ہے اقوال و افعال کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یہاں شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ دونوں ترجمے کرنے ہیں، عربی نہیں کرنی، صرف آپ ترجمے لکھنے ہیں اس کے۔ اس کے بعد آخری ہیڈنگ ہمارے پاس حاصل کلام کی ہے، وہ یہاں شروع ہو رہی ہے ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے، اور یہاں پر ختم ہو رہی ہے تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ آپ کا لانگ کوشچن ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں جو سب سے اہم چیز ہے جو بورڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جی یہ منتخب احادیث۔ منتخب احادیث میں آپ نے کیا کرنا ہے جی، جتنی بھی احادیث ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جتنی بھی حدیث ہیں ان سب کے آپ نے ترجمہ یاد کر لینے ہیں۔ آپ کو سوال کس طرح سے آئے گا، جی جس طرح یہ لکھا ہوا ہے جی حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، آئے گا جی آپ کو حیا سے متعلق کوئی حدیث لکھیں یا حیا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس طرح کوئی بھی سوال آئے گا تو آپ نے یہاں یہ حدیث میں سے یہ لکھنا ہے۔ کبھی کبھی حدیث کے ترجمے پوچھے جا سکتے ہیں اور حدیث سے سوال بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو الاسماء والحسنی ہے، یہ جتنے بھی ہیں 1 سے لے کر 20 تک، آپ نے تمام نام یاد کرنے ہیں، ساتھ میں اس کے معنی یاد کرنے ہیں۔ بورڈ میں یہ معنی کے طور پر آتے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ تھا آج ہمارا چیپٹر نمبر 2، اور اگر اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے کسی لفظ کی الفاظ کی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔